بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 36 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے لا سیما۔ لا سیما یہ اسماء پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مفضل بناتا ہے۔ مفضل یعنی اس کو ہم تفضیل دیں گے ما قبل جملے پر، اور اس کا معنی بنتا ہے خاص طور پر، خصوصی طور پر۔ مثال کے طور پر میں ایک جملہ بتاؤں، ساعد الناس، لوگوں کی مدد کریں، لا سیما الفقراء، خاص طور پر جو فقراء ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عام طور پر ہم سب کی مدد کریں، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کی جو فقراء ہیں۔ تو یہ ایک ایسا اسلوب ہے جس کو ہم عربی زبان میں یا جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے بحث کے ذریعے سے اس کے ما بعد کا جو اعراب ہوگا، مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، ان کی کیا کیا صورتیں ہیں اور کیا احوال ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامثلہ، احب رجال الادب، مجھے ادبا بہت پسند ہیں، ولا سیما الشعراء، خاص طور پر جو شعراء ہیں، او الشعرائی، تو یہاں پر دو صورتیں جائز ہیں، الشعراء مرفوع پڑھنا، الشعرائی مجرور پڑھنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ الشعراء اگر ہم مرفوع پڑھیں گے تو یہاں پر مبتدا محذوف ہے، یعنی ولا سیما ہم الشعراء، ہم مبتدا ہے، الشعراء خبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے پڑھیں گے الشعرائی تو ہم ترکیب یوں کریں گے، لا سیما یہ مضاف ہے، الشعرائی مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح باقی مثالوں کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اعجبت بالجیش، مجھے لشکر نے تعجب میں ڈال دیا، ولا سیما قائدہ او قائدہ، اس کے لیڈر نے یا قائد جیش نے، ساعد الناس ولا سیما الفقراء او الفقراء، یکافأ المجدون، جو محنت کرتے ہیں ان کو بدلہ ملتا ہے، ولا سیما مجد خلقہ کریم، اور خاص طور پر اس کو جائزہ اور بدل ملتا ہے جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، او مجدن او مجدن۔ احب سکن القری، میں گاؤں میں رہنا رہائش پسند کرتا ہوں، ولا سیما قریۃ علی النیل، خاص طور پہ وہ گاؤں جو کسی دریا پر ہو، او قریۃ او قریۃن، ٹھیک ہے، اس طرح یہ بھی ہے، او مجدن او مجدن۔ تو یہاں پر تین اعراب ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ وجہ سامنے آ جائے گی کہ یہاں پر ہم مجدن یا قریتن کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ اوپر ہم نے مرفوع پڑھا ہے اور مجرور پڑھا ہے، یہاں پر ہم نے منصوب کیوں پڑھا، اس کی وجہ آ جائے گی۔ اجاد الخطباء، جو خطباء ہیں، خطبہ دینے والے ہیں، ائمہ ہیں، انہوں نے بہت اچھا کیا، ولا سیما خطیب حدیث السن، خاص طور پر وہ خطیب جس کی عمر چھوٹی تھی، او خطیب او خطیبا۔ اچھا بحث سے سمجھ لیں، اذا قال قائل، اگر کوئی کہنے والا کہے احب رجال الادب، میں ادبا کو پسند کرتا ہوں، فہمنا انہ یمیل الی الادبا، ہم نے جانا اس سے کہ وہ ادبا کی طرف میلان رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، ولکنہ اذا اضاف، اگر وہ اضافہ کرے الی ذلک، اس جملے کے ساتھ، ولا سیما الشعراء، فہمنا ہم یہ سمجھیں گے شیئا جدیدا، ایک نئی چیز، وہ کیا ہے، وہو ان نصیب الشعراء، کہ شعراء کا جو نصیب ہے، من محبتہ، اس کی محبت سے، یعنی شعراء کو جو نصیب ملا ہے اس کی محبت سے یا میلان سے، یفوق، وہ یعلو یفوق سے مراد کہ وہ بڑا ہوا ہے، اس میں اضافہ ہے، نصیب غیرہم، اس کے علاوہ، یعنی ادبا سے بھی محبت ہے، لیکن جو محبت وہ شعراء سے رکھتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں۔ وذلک لأن کلمۃ سی، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے بمعنی مثل، اس سے مراد ہے مثل، فکأنہ قال، گویا کہ اس نے یوں کہا، ولکن الشعراء لا یماثلہم، کوئی بھی اس کا مثیل نہیں ہے یا اس کا مشابہ نہیں ہے، من رجال الادب، فی ولوعی ای فی ایلاعی بہم، یا فی محبتی ایاہم و محبتی ایاہم۔ فترکیب لا سیما، تو لا سیما کی جو ترکیب ہے، اذن یفید تفضیل ما بعدہا، کیا فائدہ نکلا کہ ما بعد
کو مفضل رکھتا ہے علی ما قبلہا اپنے ما قبل پر فی الحکم یعنی حکم کے اعتبار سے. تو یہاں پر جو محبت ہے وہ شعراء سے زیادہ ہے بنسبت ادبا کے. تأمل غور کیجئے هذا الترکیب من حیث اللفظی لفظی اعتبار سے تجدہ مبدوءا بلا اس کے شروع میں لا النافیہ للجنس ہے. فمسمها اذن تو اس کو ہم کیا کہیں گے لا کو. وما خبرها اس کی خبر کہا ہے کیونکہ لا النافیہ للجنس ہم نے پڑھا تھا جو اپنے اسم کو منصوب اور خبر کو مرفوع بناتا ہے. تو اب لا سیما کے بعد جو جملہ ہے اس میں اسم کون ہے اور خبر کیا ہے. اسمها کلمۃ سی تو لا کے بعد جو سی ہے لا سیما سیا یہ اسم ہے. وخبرها محذوف دائما اور اس کی خبر ہمیشہ محذوف رہے گی. تقدیرہ موجود لا سیما موجود الشعراء ٹھیک ہے او حاصل او نحو ذلك. اما کلمۃ ما المتصل بسی جو سی لا سیما یہ جو ما ہے فہی اما زائدۃ یا اس کو ہم زائد تصور کریں گے و اما اسم موصول یا وہ اسم موصول شمار کریں گے. و اما نکرۃ موصوفۃ یا وہ نکرہ موصوفہ ہے بمعنی شیء یعنی ہم ما کو موصوف بنائیں گے اور شیء اس کی صفت ہوگی مقدر. وہی فی الحالتین الاخیرتین جو دو ہم نے آخر دو حالات بتائے ہیں مضاف الیہ اس میں یہ مضاف الیہ بنیں گے. تدبر غور کیجیے الاسم الواقع بعد لا سیما لا سیما کے بعد جو اسم ہے فی کل من الامثلۃ المتقدمہ تمام مثالوں میں گزشتہ مثالوں میں تجد آپ پائیں گے انہ تارۃ یجیء کبھی کبھار وہ آتے ہیں معرفۃ معرفہ کما فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی وتارۃ یجیء نکرہ کبھی وہ نکرہ آتے ہیں کما فی امثلۃ الثلاث الاخیرہ یعنی لا سیما کے بعد کبھی معرفہ ہے تو کبھی نکرہ ہے. فَإِن جاء معرفہ اگر معرفہ آ جائے کان مرفوعا وہ تو مرفوع ہوگا جیسے الشعراء الف لام معرفہ پر دلالت کرتا ہے الشعراء یا مجرور آئے گا جیسے الشعراء. اما الرفع لیکن جب مرفوع آ جائے فعلی انہ خبر لمبتدا تو وہ خبر ہوگا مبتدا محذوف کے لیے اس کی تقدیر ہے ہم الشعراء. میں نے کہا لا سیما ہم الشعراء ہم مبتدا شعراء اس کی خبر پھر یہ دونوں مل کر کیا بنے مبتدا اور خبر بن جائیں گے. وتکون هذه الجملہ یہ جملہ جو ہے صلہ بن جائے گا ما کے لیے وہ ما جس کو ہم اسم موصول تصور کرتے ہیں علی انہا اسم موصول. لا سیما ہم نے ما کو زائدہ بھی بتایا ہے اور اسم موصول اگر اسم موصول ہم تصور کریں گے تو ما بعد اس کے لیے صلہ او صفتا لما لها علی انہا نکرہ موصوفہ یا ہم ما کو اگر نکرہ بنا دے تو اس کے لیے موصوف بنے گا. واما الجر جب ہم مجرور پڑھیں گے فعلی تقدیر اضافت سی اضافہ زیادت ما الیہ و زیادت ما. فاذا كان الاسم نکرۃ اگر اسم نکرہ ہو لا سیما کے بعد جاز رفعہ و جرہ و نصبہ اگر نکرہ ہو تو اس صورت میں تین صورتیں ہیں. اما رفعہ و جرہ رفع جر اس لیے کہ رفع میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے اور جر کیوں کہ یہ مضاف الیہ ہے جیسے فعلی نحو ما تقدم. اما نصبہ لیکن جب یہ منصوب آئے گا نکرہ فعلی انہ تمییز لما تو اس کو ہم ترکیب یوں کریں گے جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا قریتن او قریتن. تو ہم قریتن کیوں پڑھتے ہیں تو یہ تمییز ما کے لیے ہے. وجاد ذلک لانہ نکرہ اور یہ جائز ہے کہ ہم نکرہ کو تمییز بنا سکتے ہیں. قاعدے سے سمجھ لیں یؤتی بالترکیب لا سیما کی ترکیب کو لے کر آیا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے لتفضیل ما بعدها ما بعد کو ترجیح دینے کے لیے علی ما قبلها فی الحکم اپنے ما قبل پر حکم کے اعتبار سے. الاسم الواقع بعد لا سیما جو اسم واقع ہوتا ہے لا سیما کے بعد ان کان معرفتا اگر وہ معرفہ ہو جاز فیہ الرفع والجر لیس غیر رفع اور جر یعنی شعراء اور شعرائی غیر اس کے علاوہ یعنی حالت نسبی یہاں پر جائز نہیں. وان کان نکرۃ اگر لا سیما کے بعد اسم نکرہ ہو جاز فیہ اوجہ الاعراب الثلاثہ دو کا تو یہی جواب ہے. تیسرے کا جواب جو یہاں پر ابھی گزر چکا ہے علی انہ تمییز لما وجاد ذلک لانہ نکرہ. اب یہاں پر آپ اعراب یعنی ترکیب کو سمجھ لیں. العلماء محترمون علماء کا احترام کیا جائے گا. ولا سیما العاملین خاص طور پر جو عمل کرنے والے ہیں. مبتدا مرفوع محترمون خبر المبتدا مرفوع بالواو یہ تو بات ختم ہو گئی مبتدا اور خبر. ولا سیما واو جو ہے اعتراضی ہے اس کو ہم کہیں گے اور لا جو ہے نافیہ للجنس ہے. سی جو ہے اسمها منصوب بالفتحۃ الظاہرہ وهو مضاف کیونکہ سیہ ہم نے کہا تھا یہ اسم بنے گا کس کا لا النافیہ للجنس کا. تو خبر کہاں ہے
اور ما یہاں پر زائدہ ہے، یہاں ہم زائدہ تصور کریں گے. العاملین مضاف الی مجرور بالیا، ٹھیک ہے، اس کو ہم مضاف الی رکھیں گے. لأنہ جمع مذکر سالم، اور یہ پورا جملہ یہ خبر بن جائے گا لا النافیہ للجنس کے لیے. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.